خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہیرو، مسلم لشکر کا سپہ سالار رہنے والا، حضور پاک کے دور میں، پھر ابو بکر کے دور میں، پھر حضرت عمر کے دور میں رضا وارث کا ایک بہت ہی مشہور اور ہیرو، خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 632 سے 634 تک وہ جو ریبلین عربین جو اسلام میں پہلے کنورٹ ہوئے اور پھر بھاگی ہوئے، ان جنگوں کو رضا وارث کہا جاتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ہیرو۔ اس کے بعد سسینین عراق فتح کرنے والا 633 سے 634 عیسوی میں، اس کے بعد بائزنطین سیریا جو ایک بہت بڑی امپائر تھی، 634 سے 638 میں خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی کے پاؤں میں تھے۔ کہا جاتا ہے جہاں بھی خالد کے پاؤں گئے، فتح اور کامرانی اس کا مقدر بنی۔ خالد ابن الولید نے کوئی جنگ نہیں لڑی، مسلمانوں کا وہ ہیرو جس بھی جنگ میں گیا فتح اور کامرانی ساتھ لے کے آئے۔ اصل میں قریش ٹرائب کے ایک مخزوم قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ خالد بہت ہی بچپن سے بہادر تھا۔ اس کا ایک مشہور قصہ حضرت عمر کشتی ایک گیم جب نوجوانی بیفور اسلام وہ دیکھ رہا تھا، تو حضرت عمر ایک بہت بڑا پہلوان کہا جاتا تھا اسلامی دنیا کا، اس نے خالد کو بولا کہ آ جاؤ میرے ساتھ کشتی۔ خالد نے کہا کہ کشتی لڑوں گا، تم میرے دوست ہو، لیکن جب میں لڑوں گا تو پھر یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم میرے دوست ہو۔ اس نے کہا تم ایک کمزور سیدھے سیدھے بندے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کشتی کی طرح لڑوں گا، آؤ۔ جب خالد نے اسے اٹھا کے پٹکا تو حضرت عمر کہتا تھا کہ وہ درد میرے ساری عمر رہا۔ 625 عیسوی میں احد کی واحد جنگ جو مسلمانوں نے ہاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد، اس میں بھی ایک بہت بڑا رول خالد ابن ولید کا تھا۔ اس کے بعد 627 سے 629 کے درمیان وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا سیف اللہ، the sword of اللہ، اللہ کی لپکتی ہوئی تلوار۔ تو جہاں بھی گئی فتح اور کامرانی ساتھ لائی۔ جس بھی فوج کا سپہ سالار خالد تھا وہ کم نقصان اٹھاتے ہوئے واپس آتی اور فتح۔ اس کی بڑی مثال موتا کی جنگ، بازنطین کی جنگ، بیدوین کی جنگ، مکے کی فتح، بیٹل آف حنین 637 میں، اس کے بعد نجد، یما، یہ وہ جنگیں تھیں جہاں مسلمانوں میں کامرانی اور فتح کے جھنڈے اکھاڑنے والا کوئی اور نہیں، خالد ابن الولید تھا۔ اس کے علاوہ جو اندرونی انتشار پھیلاتے ہوئے طلیہ، بیٹل آف وزاخا، مظلمیہ، بیٹل آف کربا، یہ وہ جنگیں تھیں جس نے خالد نے اسلام کو اسٹیبل کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا۔ خالد بن ولید نے جب کرسچن عرب ٹرائبز کی طرف سسن اینڈ پرشین گیریسنز یوریفیٹس ویلی عراق میں اپنے قدم رکھے تو سب نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے دور میں جب ان کی خلافت تھی، مسلمان کی فوجوں نے شام کو ایک طرف بازنطی، ایک طرف پرشین،
اور ایک طرف سیرین ریزارٹ میں اپنے لوہے گڑھے۔ کوئی کیوں نہیں جانتا، تاریخ جانتی ہے کہ خالد بن الولید نے اجنادیان میں 634 میں، فیل 634 میں، دمشق 634 سے 35 میں اور یرموک 636 میں، یہ وہ علاقے تھے شام کے جو مسلمانوں نے فتح کرے۔ رومن امپائر ڈھائی چکی تھی، بیزنطین امپائر ڈھائی چکی تھی۔ یہ چروائے ایک مخصوص فوج جو تعداد میں بھی اتنی کم تھی لیکن اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ بڑھتے ہوئے انہوں نے اتنی بڑی سلطنتوں کو گرا کے ڈھا دیا۔ ایک مشہور ہسٹورین کا قول ہے، خالد بن ولید جب گھوڑے پہ سامنے سے دوڑتا ہوا آتا اور اس کی گھوڑے کی اسپیڈ اتنی ہوتی کہ سامنے لاکھوں کا کھڑا ہوا مجموعہ فوج ہماری دہل جاتی کہ یہ کیسی بہادری ہے، یہ کیسا گھوڑا ہے، یہ شاید گھوڑا تو نہیں، یہ آسمانی طاقت تو نہیں، کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے جب خالد بن ولید کو ہٹا کے ابو عبیدہ بن الجراح کو اپنا کمانڈر بنایا اور ایک خط میں لکھا، اس وقت جنگ کے میدان میں سپہ سالار خالد بن ولید، ایلپو اور بیٹل آف کنسنان 637، 37 اور 38 میں، تو دنیا حیران رہ گئی کہ ایک سپہ سالار کو جنگ کے میدان میں اس ٹائم ہٹایا گیا جب وہ ایک شہر کو فتح کرنے والا تھا۔ بیزنطین شام کا مین ہرکولس امپیرر کو کون نہیں جانتا، اس کی بڑی بڑی قلعے کی دیواریں۔ ہرکولس۔ حضرت عمر نے خالد کو کنسان کی جنگ سے ہٹا کے سیکنڈ لیفٹیننٹ کہا اور اس کے بعد حکم دیا کہ وہ مدینے آ جائے، تو اس سپہ سالار نے کوئی بغیر سوال کیے وہاں ابو عبیدہ بن الجراح کو بولا کہ میں ایک سپاہی ہوں، میں ایک سپاہی کی موت مرنا جانتا ہوں، میرا خواب کوئی حکومت کرنا نہیں ہے، جو خلیفہ بہتر سمجھتا ہے اس نے وہ فیصلہ صحیح کیا۔ تاریخ گواہ ہے، آج ورلڈ جینیس اس بات پہ متفق ہیں کہ خالد ایک اکمپلش جنرل تھا، وہ ایک کمانڈر تھا، وہ جانتا تھا، اس کی پلاننگ ہوتی تھی، ہر جنگ میں وہ ایک اسٹریٹجی جاتا تھا، موضوع اپنی جگہ پہ، لیکن خالد ایک بیٹل فیلڈ میں ٹیکٹکس اور ٹیکنکس اور لیڈرشپ کا ایک ایسا نمونہ تھا کہ دنیا کے ہسٹورین آج بھی لکھتے ہیں ہی از دا بیسٹ جنرل۔ بنو جادمہ، لائف ٹائم آف محمد، ملک ابن نوح، ردا کی جنگیں اور سیریا کی جنگیں، بیزنطین اور ایرانین امپائرز کو ڈھا دینے والا اکیلا جنرل وہ معجزے کے بغیر نہیں تھا، لیکن ٹیکنکس، کمپلیٹ جنرلشپ، کنشپ اور کمانڈ کے ساتھ خالد ایک کمپلیٹ جنرل تھا۔ خالد بن ولید کی اگر لیگیسی دیکھی جائے تو اس کا ایک بیٹا تھا سلیمان۔ خالد کو اپنے دور میں ابو سلیمان کہتے تھے، یعنی فادر آف سلیمان۔ الطبری کے معنی کے بعد اگر مطالعہ کیا جائے الطبری کا تو خالد کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی تھی آسما سے، جو ایک انس بن ابن مدرک کی بیٹی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا سردار تھا اور شاعر بھی تھا، ختم ٹرائب کا۔ اس سے اس کا ایک بیٹا ہوا عبد الرحمن، وہ ایک کمانڈر بھی بنا اور عرب بیزنطین وارز میں اس نے بہت حصہ بھی لیا، اور معاویہ ابن ابی سفیان جو امیہ کیلف پہلا خلیفہ بنا، اس کا ایک بہترین کمانڈر بھی تھا۔ اس کا خالد کا ایک اور بھی بیٹا تھا جس کا نام تھا مہاجر، اور وہ سپورٹر تھا حضرت علی کا۔ 656 سے 661 میں معاویہ کے ساتھ جنگ صفین میں وہ شہید ہوا۔
عبد الرحمن کی ڈیتھ 666 میں ہوئی. جب مہاجر کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کی موت شاید نیچرل نہیں ہے اور معاویہ کا کوئی رول ہے اس میں، تو مہاجر کے بیٹے نے دونوں اپنے باپ اور چچا کا بدلہ لینے کے لیے تلوار اٹھائی اور معاویہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. عبد الرحمن کا بیٹا جو خالد کا پوتا تھا، عرب کمانڈر بھی تھا، اس نے بازنطین کی جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا. یہی کوئی تاریخ سے لیگیسی ملتی ہے خالد کی، لیکن خالد ابن ولید خود اکیلا ہی پوری مسلم ہسٹری پہ اپنی دھاک جمانے والا تھا. یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی خالد ابن ولید کی. اگر